سکتے. جب اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں مجھے پسند ہے، ایک بیوی، خوشبو اور تیسرا نماز کا عمل. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے اور کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہے. کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کے چہرے کو دیکھنا بڑا پسند ہے، مجھے آپ پر اپنا مال خرچ کرنا بڑا پسند ہے. 2 چیزیں. تیسری کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، یہ بڑا پسند ہے مجھے. کیونکہ داماد کی ایک فہرست ہو اور اس میں آپ کو ورلڈ بیسٹ کوالٹی کا اگر داماد مل رہا ہو، آپ کی تمنا ہے کہ یہ میرا داماد ہو، اور وہ تمنا اور خواہش جب پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان کو بڑا مزہ آتا ہے. اگر دیندار داماد ہو اور اگر بیٹی بڑی خوش ہو رہی ہو. حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا گوندنا سکھایا، جھاڑو لگانا سکھایا. عمر کم تھی، 9-10 سال عمر، اور جب رخصتی ہوئی ہے حضرت عائشہ صدیقہ جب گھر پر آئی ہے پراپر طریقے پر، تو بھی عمر کم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تجربہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے روٹی اگر کچی ہو جاتی تو اللہ کے نبی ایسا نہیں کہ پھینک دیتے اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنا سکھایا کرتے تھے کہ روٹی کیسے ڈالی جاتی ہے، جھاڑو کیسے مارے جاتی ہے، بات کس طرح کی جاتی ہے، اور بستر کس طرح لگوایا جاتا ہے، مہمان نوازی کس طرح کی جاتی ہے. یہ ایک شوہر اپنی بیوی کو سکھا رہا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر بیوی کو سالن بنانے نہ آئے، نمک زیادہ ہو جائے، ہم اس کی ماں، اس کی بہن، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تمہاری بڑی بہن نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا. اللہ کی بندی جہیز دے کر گھر میں آتی ہے تیرے، اس کے باپ نے خون پسینے کی کمائی اکٹھی کر کے تیرے لیے چنا کہ تو داماد بنے، اور جیسے ہی تو داماد بنا ایک نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے تو نے اسے باتیں سنا دی، تو نے اس کے خاندان کو برا بھلا کہہ دیا، اس کے باپ کو برا بھلا کہہ دیا. آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیسے لگے گا؟ چھوٹی سر کی آپ کی غلطی ہو اور آپ کا سیٹ آپ کو خوب گالیاں دے، آپ کی والدہ کو گالی دے، آپ کے والد کو گالی دے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آج گھروں میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بیوی کو نوکرانی سمجھ لیا، ہم نے بیوی کو یہ سمجھ لیا کہ کپڑے دھونا اس کا کام ہے، برتن دھونا اس کا کام ہے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حقوق یعنی جو بیوی کے حقوق ہے، ان حقوق میں یہ چیزیں کہیں نہیں آتی ہیں. کپڑے دھونا اور برتن دھونا یہ کہیں نہیں آتا ہے. ہاں یہ چیز ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی، شوہر کے کھانے کا انتظام وہ کرے، شوہر کے کپڑے دھونے کا انتظام وہ کرے، یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ چیزیں کہ شوہر کے ماں باپ کا بھی وہ انتظام کرے، یہ اس کے حقوق میں نہیں ہے، وہ اس کا احسان ہے. تو لہذا حضرت ابوبکر صدیق نے جب کہا آپ کے چہرے کو دیکھنا، ظاہر سی بات ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب قرآن نے کہا کہ قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، قسم ہے تیرے زلفوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمام چہروں میں سب سے بہترین. اور حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کے چہرے کو دیکھنا بڑا پسند. ایک صحابی بڑی عمر کے تھے، مجلس میں حاضر ہوتے، اللہ کے نبی کو خاموشی سے دیکھتے، بڑے غور سے، اور کسی سے بات چیت نہیں کرتے، چلے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجلس میں حاضر ہوئے تو جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے انہیں روکا اور پوچھا بات کیا ہے؟ خاموشی سے مجلس میں حاضر ہوتے اور چلے جاتے ہو، کہاں سے آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی ذوالحلیفہ کے قریب میرا مکان ہے، مدینہ المنورہ سے تھوڑی دوری پر ایک مقام تھا ذوالحلیفہ، تو وہاں کے وہ رہنے والے تھے. کہنے لگے کہ میں بڑا بے چین ہو جاتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میں بے چین ہو کر آ جاتا ہوں آپ کی مجلس میں، جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے. صرف آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبت سے ایک مرتبہ میرے چہرے کو دیکھے، اللہ دوزخ کی آگ اور دھواں اس پر حرام کر دیتے ایک مرتبہ دیکھنے پر. جو محبت سے 2 مرتبہ میرے چہرے کو دیکھے، میری سفارش اس کے لیے ضروری ہو گئی، میں ضرور اس کے لیے سفارش کروں گا. جو محبت سے 3 مرتبہ میرے چہرے کو دیکھے، اللہ ایسی جماعت کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. کتنی بڑی بات ہے. اور ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے ایسے چنا، اللہ ہی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پیدا کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی کا دیدار ساری رات نصیب ہوا، اکیلے میں، تنہائی میں، غار ثور میں موجود ہے، ہجرت کا سفر ہے، حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی ساتھ ہے، آپ اندر گئے، آپ نے پورے غار ثور کو جھاڑا، صاف کیا، اپنی پگڑی بھی نکالی، امامہ نکالا، اس سے بھی صاف کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بڑا تیار کیا عالیشان طریقے پر، ایک سوراخ بچ گیا تو وہاں پر اپنے پاؤں کو رکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، کہا ابوبکر کی گود آپ کے لیے حاضر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، سر رکھا سو گئے، تو اسی سوراخ میں سے ایک سانپ جو اس کا بل تھا وہاں پر وہ چھپا ہوا تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس پر پیر رکھ دیا، اس نے ڈس لیا اور زہر چڑھتے چڑھتے جب چڑھائے اور آنکھوں تک پہنچائے تو آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ قطرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر، گال مبارک پر جب گرے ہیں تو اللہ کے نبی بیدار ہو گئے، کہنے لگے ابوبکر تم کیوں روتے ہو، اتنی بہترین رات تمہیں اللہ نے بطور انعام کے دی ہے، تو کہا اللہ کے نبی میں اس لیے نہیں روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ کسی موذی جانور نے کاٹ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر دکھاؤ، اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے جب دکھایا، اللہ کے نبی نے لعاب دہن نکالا اور اس پر لگایا، وہ بالکل اچھا ہو گیا، زہر ختم ہو گیا، اللہ کے نبی نے اپنا تھوک مبارک وہاں پر لگایا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابوبکر تو قاری ہے اور تیری گود میں نبی کا چہرہ یہ قرآن ہے، تیری گود ریحان ہے اور تو ایسا قاری ہے کہ اس قرآن کی تلاوت رات بھر کر رہا ہے تنہائی میں۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی طلب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابوبکر اپنی زندگی کی پوری نیکیاں میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، صرف وہ غار ثور کی 3 راتیں مجھے دے دو، کہ تم نے جو نبی کے چہرے کو دیکھا، تم نے جو نبی کے لیے اس غار کو صاف کیا، جو تکلیف تم نے برداشت کیا ہے، یہ 3 راتیں مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو۔ حضرت عمر بن خطاب کا وہ مقام ہے، فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کے ایمان کا وہ لیول، وہ درجہ ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے کہ اللہ ان کو نبی بناتا۔ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق کی 3 راتیں مجھے دے دی جائے، میری زندگی کی پوری نیکی ہے ایک طرف اور حضرت ابوبکر صدیق کے 3 راتیں ایک طرف۔ اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر صدیق کا حق ادا میں نہیں کر سکتا، تمام صحابہ کا حق اللہ کے نبی نے حق ادا کر دیا، اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، لیکن ابوبکر صدیق کی خدمات کا حق صرف اللہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ کہ اللہ کے نبی کے پاس جام کوثر ہے، اللہ کے نبی کے پاس سفارش کا حق ہے، اللہ کے نبی کے پاس مقام محمود ہے، لیکن یہ 3 چیزیں ملا کر حضرت ابوبکر صدیق کا حق ادا نہیں کر سکتے، صرف اللہ ہی وہ خدمات کا حق ادا۔ آدمی جب اپنے آپ کو قربانیوں پر لگائے گا، دین پر لگائے گا، تو پھر اللہ اس سے وہ کام لے گا کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا مال خرچ کرنا، بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، حضرت علی حیدر کا گزر ہوا، کہا کہ کیا بات ہے، کہنے لگے کہ میں اپنا کچھ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کہا پھر ڈرتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ صدیق اکبر کا ہے یہاں پر، لینے والا ہاتھ محمد عربی کا ہے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے کہ میں دوں اور اللہ کے نبی لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ ابوبکر کے مال کو اللہ کے نبی اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کنز العمال میں ہے ایسی قبول کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کا مال خرچ کرتے تو 3 مرتبہ پوچھتے، حضرت ابوبکر صدیق کا مال آپ پکڑتے اور خرچ کرتے، لیتے پکڑتے خرچ کرتے۔ ایسی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق کو دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابوبکر کا مال میں اپنا مال سمجھ کر خرچ کرتا ہوں، کہ نہ ابوبکر کو دینا پڑے نہ اللہ کے نبی کو لینا پڑے، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے وہ مال لے لے اور خرچ کر لے، کہ حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی بات ہے
کہ ہم جب اپنا کسی کو سمجھتے ہیں نا، ہم اپنے بچے کو مارتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا بچہ ہے، ہم مارے کاٹے کچھ بھی کریں. دوسرے کے بچے کو ہم ڈانٹنے کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں، اس لیے کہ وہ دوسرے کا بچہ ہے. ہم اپنے گھر کے بچے کو حق سے مار سکتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو حق سے ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن کسی اور کی ماں بہن اور بیٹی پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اللہ کے نبی حق سے وہ مال خرچ کیا کرتے. ابو بکر کا مال ہے، اپنا مال ہے. یہ ہوتی ہے محبت. اور میری بیٹی آپ کے نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کا تو میں نے بتایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی ہے اور نکاح اور وہ فکس ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سوئے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح طے ہوا. کہا آپ کو تصویر بتائی، عکس بتایا گیا اور کہا کہ یہ اللہ نے رشتہ فکس کیا ہے. اللہ نے چنا حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کہ میرے محبوب کی یہ زوجہ محترمہ بنے، امہات المومنین کے فہرست میں شامل ہو جائے.